لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وعلى سید الاشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون صلوات بر محمد وآل محمد پر۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ اپنی میں گفتگو کا آغاز کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین آف حبیب گروپ آف ٹرسٹ کی فیملی ممبرز کے لیے اور مرحومین آف حبیب اسماعیل میموریل ٹرسٹ کے فیملی ممبرز کے لیے ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پروردگارہ ان سونوں کا ثواب چہاردہ معصومین علیہم السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ اس کے عوض میں جو ثواب حاصل ہو مرحومین آف حبیب گروپ آف ٹرسٹ کی فیملی ممبرز کے اور مرحومین آف حبیب اسماعیل میموریل ٹرسٹ کی فیملی ممبر کی روح کو ثواب پہنچے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بر محمد و آل محمد صلوات۔ عزیزان محترم اور ہمارے بزرگان، اللہ ہم تمامی حضرات کو سلامت رکھے۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ مرحومین کا رشتہ ہم سے آپ سے ٹوٹا نہیں ہے بلکہ ہم سے آپ سے جڑے ہیں۔ ہماری تقریبات میں وہ شریک ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں میں وہ حصہ لیتے ہیں اور ہمارے غموں میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں، اور ہم آپ جو ان کے لیے کرتے ہیں نہایت ہی فائدہ مند ہوتا ہے، ان کے لیے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب ہماری طرف سے انہیں کوئی تحفہ پہنچتا ہے، کوئی گفٹ پہنچتا ہے تو وہ برجستہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ہمارے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کل میں نے بیان کیا کہ ہماری آپ کی دعائیں قبول نہ ہونے کی کچھ وجہیں ہوتی ہیں، خاص طور سے ہماری زبان میں دم کا نہ ہونا، دم ہی نہیں ہوتا، تاثیر نہیں ہوتی، یا ہمارے آپ کے اپنے عمل جو ہوتے ہیں، گناہ جو ہوتے ہیں، ہماری آپ کی زبان جو گندی ہوتی ہے، کثیف ہوتی ہے، بھونڈے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کی بنا پہ خدا ہماری آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے، ہماری آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ مگر اس کے برعکس الٹا جو ہے مرحومین کے لیے ہے، جو گزر گئے ہیں ان کے لیے عزیزان محترم یہ مسئلہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ان کے یہاں وہاں پر گناہوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، وہ پاک و پاکیزہ علی کی ولایت کے ساتھ اس دنیا سے اٹھتے ہیں اور وہاں پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں رزق ملتا ہے۔ لیکن جب اپنے بچوں کو دیندار پاتے ہیں،
جب بچے انہیں تحفہ بھیجتے ہیں، جب بچے انہیں گفٹ بھیجتے ہیں، جب بچے ان کے نام سے صدقہ کرتے ہیں، جب بچے ان کے نام سے خیرات کرتے ہیں، جب بچے ان کے نام سے کسی غریب کو کپڑا پہناتے ہیں، جب بچے ان کے نام سے امام حسین علیہ السلام کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں تو مرنے والا خوش ہوتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں انہیں بہترین فاخرانہ لباس عطا کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں انہیں بہترین تخت و تاج عطا کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں انہیں عزیزان محترم سرفرازی عطا کرتا ہے، اور اتنا زیادہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے بچے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے مال میں اضافہ فرما، پروردگار اس کے کاروبار میں وسعت عطا فرما، پروردگار اس کی روزی میں برکت عطا فرما، پروردگار اسے صحت و سلامتی عطا فرما۔ تو عزیزان محترم پھر خدا بند عالم اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے، اس کی حاجت کو بھی پوری کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے عزیزان محترم، آپ نے اکثر سنا ہوگا بزرگوں کی دعا سے اپنے کو محروم نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں کس بزرگ نے ہمارے لیے دعا کی ہے، اور جو ہم آج خیر اور برکت دیکھ رہے ہیں ممکن ہے اس بزرگ کی دعا کا نتیجہ ہو۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لہذا عزیزان محترم بزرگوں کو ہمیشہ دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ ایک بات اور میں نے کل بیان کیا تھا کہ ہمیشہ ہمیں باادب رہنا چاہیے، خاص طور سے اپنے گھر کے ماحول کو ہمیں باادب بنانا چاہیے، زبانیں اپنی بڑی شائستہ استعمال کرنا چاہیے، اور کسی طرح کے نازیبا الفاظ کو ہمیں بالکل اپنے دہن مبارک سے نہیں ادا کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کو کبھی بھی حقیر الفاظ سے نہیں یاد کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے عزیزان محترم، گھر میں جو آپ کے پورے گھر کے امور کی ذمہ داری کو سنبھالنے والی خاتون ہے، جو آپ کی زوجہ ہے عزیزان محترم، ہمیں اس کا بھی ادب، خیال، احترام، اکرام، اس کے ہمیں قدر کرنا چاہیے عزیزان محترم، کیونکہ وہ گھر کی زینت ہے، وہ گھر کو جنت بناتی ہے، گھر کے ماحول کو سکون دیتی ہے، وہ گھر میں باعث برکت ہے، وہ گھر میں آپ کے لیے باعث رحمت ہے۔ جب رحمت چڑھ جائے گی، جب برکت چڑھ جائے گی تو چھننے میں کتنی دیری لگے گی؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر۔ حیدری یا علی۔ لہذا ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو بیلنس دینا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو سنوارنا ہے، سجانا ہے عزیزان محترم، تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی قدر کرنا ہے، اور با احترام ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور بچوں کی پالنے والے کی خاص طور سے ہمیں قدر کرنا ہے۔ واقعاً وہ گھر میں چار چاند لگاتی ہے، سکون دیتی ہے، عزت کا سبب ہے آپ کے، اور آپ کے ترقی کا بھی سبب ہے۔ ایسا آپ مت سوچئے کہ ہم نے ترقی کیا ہے، اس میں کوئی رول آپ کی بیگم کا نہیں ہے، اس میں کوئی رول آپ کے بچے کا نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ کا بچہ بگڑ جائے تو آپ انصاف سے بتائیے، آپ بگڑے ہوئے کو سدھارنے میں لگیں گے یا اپنے کاروبار پہ توجہ دیں گے؟ آپ بتائیے، اگر آپ بگڑ جائے آپ کا بچہ تو آپ بگڑے ہوئے کو سدھارنے میں لگائیں گے یا اپنے کاروبار پر، اپنی ترقی پر، اپنے بزنس پر، اپنے تجارت پر آپ توجہ دیں گے؟ تو آپ عزیزان محترم کہیں نہ کہیں آپ کے زندگی کا بیلنس تو ضرور بگڑ جائے گا، اگر گھر کے ماحول میں ذرہ برابر کہیں پر نشیب و فراز ہوا تو۔ لہذا عزیزان محترم ہمیں بچوں کی بھی قدر کرنا ہے، اور بچوں کی پالنے والی کی بھی قدر کرنا ہے۔ حقیقتاً وہ آپ کی روزی کا نام ہے، آپ کی عزت، آپ کی ناموز جو ہے آپ کی ترقی کا نام ہے، لہذا ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم دو چیزیں ہیں آپ کے درمیان آج کی گفتگو میں۔ پہلی چیز تو ہمیں کبھی زندگی میں اپنے کو مایوس نہیں کرنا ہے، اور دوسری چیز اپنے ادب اور اخلاق کو اتنے اعلیٰ پیمانے پر لے کے جانا ہے جہاں پر صبر کا جوہر دکھائی دے۔ غور فرمائے، دونوں چیز پہ ہمیں آپ کو زندگی میں توجہ دینی ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا ہے،
اور اپنے کو ادب سے آراستہ رکھنا ہے۔ یہ دونوں چیزیں عزیزان محترم انسان کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انسان کی کامیابی میں، ترقی میں عزیزان محترم اہم رول ان کا ہوتا ہے۔ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے تو ظاہر سے بات ہے راستے بند نظر آئیں گے، مایوس ہو جائیں گے تو کھلے ہوئے راستے کی یا راستہ کھولنے کی کاوش جو ہے ہماری ختم ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مایوسی کفر ہوتی ہے، انسان کو کافر بنا دیتی ہے مایوسی، اور خاص طور سے ہمیں آپ کو تو بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ مایوس وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو، مایوس وہ ہوتا ہے جہاں پر جس کا کوئی سرپرست نہ ہو، مایوس وہ ہوتا ہے جہاں پر جس کا کوئی عالم نہ ہو، مایوس وہ ہوتا ہے جہاں پر کوئی اس کا رہنما نہ ہو۔ غور فرما رہے ہیں، مایوس وہ ہوتا ہے جہاں پر جس کا کوئی ہادی نہ ہو۔ الحمدللہ آپ کا ہادی پردہ غیب میں ہے، الحمدللہ آپ کی رہنمائی کرنے والا پردہ غیب میں ہے، الحمدللہ آپ کے ہر موڑ پر ہدایت دینے والا، رہنمائی کرنے والا، مدد کرنے والا، راستہ دکھانے والا، راستہ بتانے والا آپ کے درمیان ہر وقت علماء کرام موجود ہیں، ہر وقت علماء کرام موجود ہیں۔ عزیزان محترم، علماء کی عظمت کو آپ جانیں، ان کی بزرگی کو آپ جانیں عزیزان محترم، پہچانیں اور ان کا اکرام کریں، ان کا احترام کریں، ان کی قدر کریں عزیزان محترم، اور ہر امور میں اس سے رائے اور مشورہ لیں۔ وہ تمہارے لیے بہترین رہنما ہے، وہ اللہ کے جانب سے نبیوں کی نمائندگی کر رہا ہے، اللہ کی جانب سے نبیوں کی ہدایت کا راستہ جو ہے یہ ہمارے علماء کرام بیان کر رہے ہیں۔ علماء کے مقام کو آپ پہچانیں اور ان کے درجے کو آپ سمجھیں عزیزان محترم۔ عالم ہوتا کیسے ہے اور عالم بنتا کیسے ہے؟ ایک چھوٹا سا واقعہ بات آئی ہے تو بیان کروں، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، ایک ایرانی طالب علم تھا، ایرانی طالب علم، وہ نجف تعلیم کے لیے گیا، نجف تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا۔ شیخ مرتضی انصاری کے درس میں وہ شریک ہوا، شریک ہونے کے بعد عزیزان محترم اس کو درس سمجھ میں نہیں آیا۔ جب اسے درس سمجھ میں نہیں آیا تو بڑا اسے تعجب ہوا۔ ایک دن گیا درس سمجھ میں نہیں آیا، دوسرے دن گیا درس سمجھ میں نہیں آیا، تیسرے دن گیا شیخ انصاری کے درس میں، اس کے سمجھ میں نہیں آیا۔ ایک دن وہ مولا کائنات کے زری اقدس کے پاس گیا اور زری پکڑ کے مولا سے فرماتا ہے کہ آغا میں یہاں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھائیے، بتائیے علم محنت سے نہیں ملتا، علم عطائے پروردگار عالم ہوتا ہے۔ علم محنت کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم آپ یہ مت کہیے بچے محنت نہ کریں اللہ سے دعا ہی کرتے رہیں، نہیں، علم محنت سے نہیں، علم عطائے پروردگار عالم ہوتا ہے۔ جتنا آپ محنت کرتے ہیں علم کے حاصل کرنے کے لیے اتنا ہی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے علم دے، اور اللہ چاہے گا تو آپ کو علم کے سمندر میں غوطہ لگا دے گا۔ یہ بیچارہ امام مولا کائنات کی ذریعے مقدس کو پکڑ کے کہتا ہے مولا میں تو علم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرے سمجھ میں آیت اللہ شیخ انصاری کا درس سمجھ میں ہمارے نہیں آتا ہے۔ ایک دن اس نے دعا کیا، دو دن اس نے دعا کیا، تیسرے دن عزیزان محترم مولا کائنات امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس طالب علم سے کہتے ہیں کہ پڑھو۔ اس نے کہا بسم اللہ، مولا نے کہا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے اپنی زبان سے بسم اللہ پڑھا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد مولا سے خدا حافظ کرتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن یہ شیخ انصاری کے پھر درس میں شریک ہوتا ہے تو پورا درس ان کے سمجھ میں آیا۔ عزیزان محترم، جو طالب علم پیچھے بیٹھتا تھا جب درس سمجھ میں آنے لگا تو وہ آگے بڑھنے کی کوشش کیا،
دوسرے دن پھر جب درس میں گیا اور درس کو سنا تو اور آگے بڑھنے کی کوشش کی. آخر نتیجہ کیا ہوا عزیزان محترم؟ سب سے آگے شیخ انصاری کے درس میں یہ بیٹھنے لگا اور شیخ انصاری کا درس سننے لگا بڑے والہانہ انداز میں، اور درس سننے کے ساتھ ساتھ درس پر اعتراض کرنے لگا، سوال کرنے لگا، جواب درکار ہوا. اور شیخ انصاری کو کبھی کبھی گفتگو میں یہ معترض ہوتا رہا عزیزان محترم. اور یہ اچھی بات ہے، جو بچے استاد کی گفتگو کو سنتے ہیں، جو بچے ہماری گفتگو کو سن رہے ہیں، اگر سننے کے بعد یہ سوال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے نے اس تقریر کو سنا ہے. اور اگر سوال نہ کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں سنا ہے، مگر سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سنا ہے اور اس نے اس کو درک کیا ہے، اس نے اسے پہچانا ہے، فہم کے ادراک کی منزل پر اس نے پہنچایا ہے. شیخ انصاری سے اس ایرانی طالب علم نے جب سوال کیا، ایک دن سوال کیا، 2 دن سوال کیا، 3 دن سوال کیا، گفتگو میں درس میں رکاوٹ بننے لگا. ایک دن شیخ انصاری اس کو اپنے قریب بلاتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، اور علماء کی قدر آپ جانیں کہ علماء کتنے عظیم مقام پر ہوتے ہیں، ان کا کتنا بلند درجہ ہوتا ہے، یا یہ خود عالم نہیں بن جاتے. عام طور سے جو یہاں بولا جاتا ہے کہ یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں، بنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں عزیزان محترم، بنے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ان کو، بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں ان کو، بڑی حاجتیں مانگنی پڑتی ہیں ان کو، بڑی دعائیں کرنا پڑتی ہیں ان کو، بڑے اعمال کرنے پڑتے ہیں ان کو، بڑے تقدسات سے گزرنا پڑتے ہیں ان کو، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو دفن کرنا پڑتا ہے. عزیزان محترم، شیخ انصاری اس طالب علم کے قریب آتے ہیں. آنے کے بعد ان کے کان میں کہتے ہیں، جس نے تمہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے اس نے مجھے ولضالین تک پڑھایا ہے. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. یا علی. تو عزیزان محترم غور فرمایا آپ نے، یعنی اگر کوئی عالم علم کے درجے پر پہنچ جاتا ہے اور اجتہاد کی منزل کو طے کر لیتا ہے تو یہ اس کا اپنا کارنامہ نہیں ہوتا ہے، یہ لطف مولائے کائنات امیر مومنان علی بن ابی طالب ہوتا ہے کہ عالم عالم بن گیا. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یاد عزیزان محترم، علماء ہمارے بہترین رہنما ہے. جب ہمارے آپ کے درمیان ایسے بزرگان پائے جاتے ہیں، ایسے علماء پائے جاتے ہیں تو ہمیں مایوسی کس بات کی؟ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے ایسے ایسے راستے بتائے ہیں کہ ہر طرح کی مشکل سے آسانیاں ہو جائیں، ہر طرح کی مشکل دور ہو جائے. پہاڑ ایسی مشکل کیوں نہ ہو عزیزان محترم، اگر ان بتائے ہوئے راستے پر عمل کرے تو پہاڑ ایسی مشکل بھی دور ہو جائے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. غور فرما رہے ہیں، ایسے نہیں نجران کے عیسائیوں نے، نصارہ نجران نے اہل بیت کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایسے نہیں کہہ دیا. انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس بات کو محسوس کر لیا کہ ارے یہ وہ چہرے ہیں، اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے گا. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آپ انصاف سے بتائیے، جب اہل بیت دعا کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو آپ اہل بیت کا وسیلہ دے کے، واسطہ دے کے اگر دعا مانگیں تو پہاڑ ایسی مشکل کیوں نہ ہو، دور کیوں نہیں ہوگی. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر. جب بات آئی ہے تو ایک بات بتاتا چلوں اور اسے یاد رکھیے گا، اور ایسی چیز ہے کہ ایک تحفہ ہے آپ کے لیے، اور جب آپ اس کو کریں گے تو ہمیں ضرور یاد کریں گے. کوئی آیا تھا خواجہ مسجد میں 2-4 دن کے لیے، وہ پڑھ کے گیا تھا، اور یاد رکھ لیجئے عزیزان محترم. اور اگر آپ خود کچھ نہ کر سکیں تو دوسرے کو تو بتا ہی سکتے ہیں. یہ میرا اپنا تجربہ ہے. سن 88 میں بمبئی سے ایران جا رہا تھا. تو بمبئی سے اس زمانے میں انڈیا سے جانے کے لیے امیگریشن کی ضرورت ہوتی تھی.
اور اتفاق سے ہمیں پتہ نہیں تھا، میں نے لگوایا نہیں تھا۔ استاد ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے ایئرپورٹ پہ مجھ سے پوچھا کہ امیگریشن لگوائے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ 16 نومبر 1988 کی بات ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ اب یہ کہنے لگے کہ کیسے ہو پائے گا؟ میں نے کہا کہ سانتا کروز جانا، اس زمانے میں سانتا کروز میں امیگریشن لگتا تھا اور میں ایئرپورٹ پہ ہوں، میرے لیے تو بڑا مشکل ہے، اور وہاں جانا فلائٹ چلی جائے گی، لہذا اگلی ہی فلائٹ ملے گی۔ تو انہوں نے کہا اچھا رکو، کچھ کیا جاتا ہے، کچھ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس اتنا نہ فہم تھا، نہ ادراک تھا، نہ افہام تھی، نہ تفہیم تھا۔ ہمارے استاد نے کہا ایک نظر مانو، ایک منت مانو، ایک نیت کرو۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ اگر ہم ابھی یہاں سے ایسے ہی ایران چلے گئے تو ہم 1400 مرتبہ درود پڑھ کے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کروں گا۔ میں نے بتایا کہ مایوسی ہمارے آپ کے لیے کفر ہے، ہمیں آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جن کے درمیان عظیم رہنما ہیں، جن کے درمیان ہمارا وقت کا امام زمانہ پردہ غیب میں ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ عزیزان محترم، انہوں نے مجھے نیت کرائی، میں نے نیت کیا، اور میں امیگریشن جو وہ اسٹیمپ لگاتا ہے وہاں کے اوپر گیا، میں نے پاسپورٹ دیا، اس نے ویزا دیکھا، مہر لگایا، کہا جاؤ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ لہذا جب میں ایران پہنچا تو میرے استاد نے کہا پہلی فرصت میں 1400 بار درود پڑھ دو۔ تو بہرحال میں نے 1400 مرتبہ درود پڑھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نے ہدیہ کیا۔ تو میرا یہ بیان کرنے کا مطلب یہ عزیزان محترم، جب بھی آپ پر کوئی ایسا وقت آ جائے، جب بھی کوئی بیمار ہو، اچھا نہ ہو رہا ہو، یا آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو، نکل نہ رہا ہو، یا کسی سے آپ پریشان ہو اور اس کی پریشانی سے نجات نہ مل رہی ہو، تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں ممبر سے بیٹھ کے کہ آپ 1400 مرتبہ درود پڑھ کے امام ششم کو، چھڑے امام کو ہدیہ کریں گے۔ یقین جانیے عزیزان محترم، اللہ آپ کی اس 1400 درود پڑھنے کی ایسی برکت دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، توجہ بھی نہیں یعنی آپ کا ذہن بھی وہاں نہیں پہنچے گا۔ کوئی بھی کام آپ کا اٹکا ہوا ہو، معلوم ہو کہ آفیسر ہمارا کام نہیں کرے گا، تو آپ کھڑے ہو کے نیت کریں، پھر وہی آفیسر آپ کی تعظیم کرے گا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے ایک دن یہ مغل مسجد میں نماز کے بعد میں نے یہ بیان کیا تھا، ایک صاحب نے اتفاق سے عمل کر لیا، اور وہ ایک امبیسی میں گئے، وہاں سے ان کا کوئی بڑا کام تھا، اٹکا ہوا تھا، اور وہ ملنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا ان سے۔ اتفاق سے یہ نسخہ انہوں نے سن لیا ہم سے، سننے کے بعد جا کے انہوں نے یہی کیا، وہاں بیٹھے بیٹھے سفارت خانے میں بیٹھے بیٹھے جیسے یہ نیت کیا کہ جو آدمی ملنے کے لیے وقت نہیں دے رہا تھا، وہ اندر سے اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے سید تشریف لائیے، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا عزیزان محترم، مایوس قطعاً مت ہوئیے گا۔ اللہ نے ایسے ایسے عظیم رہنما آپ کو عطا کیے ہیں کہ جو ہر موڑ پر آپ کے درمیان، ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، ہماری مشکلات دور کرتے ہیں، ہمارے پریشانیاں دور کرتے ہیں، ہمیں راستہ دکھاتے ہیں، ہمیں راستہ بتاتے ہیں۔ کوئی بھی مشکل کیوں نہ ہو عزیزان محترم، بالکل مایوس مت ہونا کہ ہماری یہ مشکل دور نہیں ہوگی، اور کیسا ہی بیماری کیوں نہ ہو عزیزان محترم، اس سے بھی ہمیں آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ اس بیماری سے آپ کو شفا دے گا۔ انشاءاللہ کل یاد رہا تو بیان کروں گا کہ کس طرح سے ذات پروردگار عالم مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ لہذا کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا عزیزان محترم۔ اور دوسری اور آخری بات، ادب کا ہمیشہ خیال رکھنا، اپنے کو بردبار بنانا۔ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مالدار بنایا ہے، تو کبھی بھی عزیزان محترم
اپنے یہاں میں پیدا مت کرنا. یہ غرور جو ہے، یہ میں جو ہے اس کو اپنے یہاں سے نکالنا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بردبار رہیے، اور جتنا مال دے ذات پروردگار عالم اتنا ہی آپ اس کا شکر ادا کیجئے، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کو بردبار بنا لیجئے. جتنا درخت میں پھل لگتا ہے، جتنا درخت میں کم پھل ہوتا ہے ٹہنیاں اکڑی ہوتی ہیں، اور جتنا درخت میں پھل زیادہ ہوتا ہے ٹہنیاں جھکی ہوتی ہیں. لہذا آپ اپنے کو ویسے ہی بنائیے، جتنا اللہ آپ کو دے اتنا ہی بردبار بنیے. دوسروں کی باتیں سننے کی صلاحیت رکھیے، دوسروں پہ غصہ مت نکالیے، اکڑ اپنی بالکل ختم کر دیجئے. عزیزان محترم، اللہ سے بڑھ کے کائنات میں کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے سارے عیب کو دیکھتا ہے، سارے گناہوں کو دیکھتا ہے، ہماری ساری اکڑ کو دیکھتا ہے، پھر بھی ہمیں زندگی دیے ہوئے ہے، تکلم کا مادہ دیے ہوئے ہے، سننے کی صلاحیت دیے ہوئے ہے، بولنے کی طاقت دیے ہوئے ہے، جینے کا اللہ نے ہم کو زندگی دے رکھا ہے، سب کچھ نعمتیں دی ہیں، عزت دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دیا ہے، اولاد دیا ہے، گھر دیا ہے، سب کچھ دیا ہے. عزیزان محترم، تو خدا بند عالم قادر مطلق ہونے کے باوجود بھی کتنا بڑا رحمان اور غفور ہے. تو ہم کم سے کم اس کے بندے ہونے کے ناطے اپنے یہاں کچھ تو صفتیں پروردگار کی اخذ کر لیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو جائے. صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر. یا علی لعنت بے شبہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، مولا کائنات شیر خدا، لیکن کتنے بردبار تھے. یہ واقعہ بیان کروں، یہ سوچ کے آیا تھا پڑھوں گا، لیکن دیر ہو گئی اور وقت بڑا کم ہے میرے پاس، لیکن بہت جلدی. مولا کائنات نہایت ہی بردبار تھے، نہایت ہی عظیم ادب کے مالک تھے، خلق عظیم پر آپ فائز تھے. سارے کمالات آپ کے یہاں پائے جاتے تھے. کیا یعنی آپ کو یقین ہے، ہم کو یقین ہے، آپ کو بھی یقین ہے. تمام تر خوبیوں کے حامل ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب، اور ان کے غلام کا نام تھا قمبر. ان کے غلام کا نام تھا قمبر. قمبر کا دوسرا نام تھا فتح، اور قمبر میڈغاسکر کے رہنے والے تھے، افریقہ کے. غور فرما رہے ہیں، کالے تھے، اور وہاں کے بادشاہ کے سپہ سالار تھے. ان کے ہاتھ میں 10,000 کا لشکر تھا، اور بڑے بڑے پہلوان تھے. وہ لشکر ایسے ویسے نہیں تھا، 10,000 کا لشکر تھا، بڑے بڑے پہلوان تھے. اتفاق سے فتح کو بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا تھا، بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنا تھا فتح کو. اب فتح نے جب رشتہ دیا بادشاہ سے، تو بادشاہ نے علی کی شہرت سن رکھی تھی کہ نہایت طاقتور، نہایت باکمال، نہایت ہی شجاع، نہایت ہی بردبار، تمام تر خوبیاں. تو ظاہر سی بات، وقت کا بادشاہ کسی کی خوبی کو کیسے برداشت کرے؟ غور فرما رہے ہیں. اب بادشاہ نے کہا ایک شرط ہے شادی کرنے کی. تو فتح نے کہا کہ کیا شرط ہے؟ میں آپ کی شرط کو قبول کروں گا. بادشاہ نے کہا کہ علی کا سر لے کے آؤ، یہی مہر ہوگا. علی کا سر لے کے آؤ، یہی مہر ہوگا میری بیٹی کا. اب فتح کے ہاں بھی شجاع، سمجھے، یہ بھی طاقتور، اور جس کے پاس 10,000 کا لشکر ہو تو اس کو اور طاقت پہ اپنے ناز. اس نے 10,000 کا لشکر لیا، بادشاہ سے بجٹ پاس کرایا کہ وہاں جائیں گے، مدینہ جائیں گے علی کا سر لینے کے لیے. مدینہ کے قریب عزیزان محترم یہ پہنچ گیا بہت تیزی کے ساتھ. اب عزیزان محترم، اس نے علی کو تو دیکھا نہیں، علی کس صورت کے ہیں، علی کس شکل کے ہیں، علی کا قد کیسا ہے، علی لمبے ہیں کہ ناٹے ہیں، کیا صورت ہے، کیا شکل ہے، کیسا ہاتھ ہے، کیسا پیر ہے. ابھی تو سنا ہی ہے کہ علی بڑے طاقتور ہے، مگر اس نے دیکھا نہیں ابھی علی کو. یہ مدینے کے قریب ایک باغ میں اپنے لشکر کو کہتا ہے کہ سب یہاں کھڑے ہو رہو اور یہاں پڑاؤ ڈالو، ہم علی کی تحقیق کر کے آتے ہیں، معلوم کر کے آتے ہیں کہ علی آخر
ہیں کس شکل و صورت کے، ہم علی کو کیسے تلاش کریں گے، کیسے ڈھونڈیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ عزیزان محترم، اب یہ قمبر نے، فتح نے اپنے لشکر کو یہ کہا اور کہنے کے بعد آگے بڑھا، کیا دیکھا کہ ایک شخص اپنے کھیت میں زمین کو گوڑ رہا ہے، زمین کو گوڑ رہا ہے۔ یہ فتح اس کسان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کسان زمین گوڑ رہا ہے، اس نے سر اٹھا کے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مسافر ہوں۔ کہا کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ کہا کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا ذرا یہ بتاؤ کہ علی ابن ابی طالب کی شکل صورت کیسی ہے؟ کہا علی کی شکل، علی کی صورت ہمارے جیسی ہے۔ کہا علی کی قد کیا ہے؟ کہا علی کا قد جو ہے ہماری طرح سے ہے۔ کہا اچھا، کہا علی کا رنگ کیسا ہے؟ کہا علی کا رنگ بھی ہماری طرح ہے۔ کہا اچھا، علی لڑنے میں بڑے طاقتور ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا بڑے شجاع ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا علی کیسے لڑتے ہیں؟ کہا میری طرح سے۔ کہا میری طرح سے جنگ کرتے ہیں، میری طرح سے لڑتے ہیں۔ جتنی باتیں یہ فتح اس کسان سے پوچھتا رہا، کسان اس کا ایسے ہی جواب دیتا رہا۔ جب نتیجہ یہ نکلا کہ علی کی صورت میری طرح، علی کی شکل میری طرح، علی کا قد بھی میری طرح، علی کا رنگ بھی میری طرح، علی میری طرح ہی جنگ کرتے ہیں، ہماری طرح ہی ان کی طاقت ہے، تب اس فتح نے کہا ایسا ہے کہ آئیے ہم دونوں لڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم علی سے جیتیں گے یا ہاریں گے۔ اب اس کسان نے سر کو اٹھایا، اپنے بیلچے کو کنارے رکھا اور فتح سے کہا کہاں بہتر ہے، آؤ دونوں لڑ کے دیکھ لیں، ہم جیتیں گے کہ تم جیتو گے، پتہ چل جائے گا۔ عزیزان محترم، اب قمبر جو ہے میدان میں اس کسان سے جنگ کرنے لگا، سارے فنون جنگی استعمال کر لیے، کوئی کارگر نہ ہوا۔ ایک مرتبہ اس کسان نے قمبر کی گریبان کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اچھالا، آسمان کی طرف گئے قمبر، اور جب آسمان سے آنے لگے تو اس کسان نے ہاتھ کو بڑھا کے قمبر کو اپنے ہتھیلی پہ روک لیا، کہا مجھ کو ہی علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد پر۔ اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ۔ مسلمان ہو گیا یا علی اگر ٹیڑھا پڑا تو صاحب ایمان ہو گیا، اور کتنا سرائے تیری محبت کا یا علی، دوسرا کوئی بنا کوئی سلمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، اس کو کہتے ہیں بردباری، ادب، اخلاق۔ یہ علی کا اخلاق تھا کہ قمبر سے جیسے کہا فتح سے کہ مجھے ہی علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اب فتح نے اپنے کو مولا کے قدموں کے اوپر گرا لیا، سر کے اوپر یعنی قدم کے اوپر اپنے سر رکھ دیے، مولا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اب عزیزان محترم، قمبر ایک جملہ کہتے ہیں تاریخ کے حوالے، عزیزان محترم، کہ اے علی، اے آقا، جب تک میں زندہ رہوں گا آپ جیسے کہ غلامی کا اگر مجھے شرف مل جائے تو یہی میری کامیابی اور کامرانی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، ایسے دین پہنچا ہے، اس طرح سے دین پہنچا ہے۔ پھر قمبر جب واپس گئے، مولا نے کہا تھا تم کو قتل کرے گا بادشاہ، اور تم مجھے بلانا، نادِ علیًا مظہر العجائب تجد واؤن لک فی النوائب۔ اور جب وہ وقت آیا اور قمبر کو پھانسی پہ لٹکانے کے لیے جب وہ وقت آیا ہے تو وہاں علی ابن ابی طالب پہنچے ہیں کہ زنجیروں کو کاٹا ہے۔ تو عزیزان محترم، انصاف سے آپ بتائیے کہ جو قوم ایسے کو اپنا رہنما مانے، جس کو ہم اپنا امام مانے، ایسا جس کے پاس علی ایسا طاقتور جو نظام کائنات چلانے والا ہو، اب یہ قوم اگر مایوس ہو، اپنے کو مایوس سمجھے تو افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، ہر موڑ پر ہمارا امام ہماری آپ کی رہنمائی کرتا ہے، ہماری آپ کی مدد کرتا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد پر۔
بس عزادارو آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ آج 3 محرم ہے، کربلا کے میدان میں 2 محرم کو جناب عباس نے فرات کے کنارے خیام حسینی کو لگا دیا تھا۔ 3 محرم کو فرات کے کنارے سے خیام ہٹانے کے لیے عزادارو حکم آ گیا کہ خیام کو فرات کے کنارے سے ہٹا لیے جائیں۔ عزادارو جناب عباس کو یہ گوارا نہیں ہوا، جناب عباس کو یہ گوارا نہیں ہوا جن ہاتھوں سے عباس نے فرات کے کنارے خیمے لگائے ہوں، آج عباس اس خیمے کو فرات کے کنارے سے ہٹائیں۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے کہ جناب عباس کو غیظ آتا ہے، چند مقامات کے اوپر جناب عباس کو غیظ آیا ہے۔ جناب امام حسن کے جنازے پر جب تیر برسائے گئے ہیں تو جناب عباس کو غیظ آیا ہے۔ امام حسین نے یہ کہہ کے چپ کرا دیا کہ اے بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ عزادارو جب دربار ولید میں گئے تھے آپ، جب بیعت کا مطالبہ تھا تو وہاں بھی جناب عباس نے تلوار کو نیام سے نکال لیا تھا۔ امام حسین نے جناب عباس کو یہ کہہ کے چپ کرا دیا تھا کہ اے بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ ہاں عزادارو بھائی حسن کے جنازے پہ تیر برسا تو عباس کو بڑا غیظ آیا، غصہ آیا۔ عزادارو تلوار کو نیام سے نکال کے آگے بڑھے تو امام حسین نے بھی یہاں پر یہی جملہ کہا کہ بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی ہے۔ لشکر حر نے عزادارو جب امام حسین کا راستہ روکا تو جناب عباس کو غیظ آیا۔ جناب عباس کو امام حسین نے یہی کہہ کے کہا، روکا، اے بھیا عباس ابھی کربلا نہیں آئی، لیکن عزادارو آج مسئلہ کچھ الٹا ہو رہا ہے۔ اب تو کربلا کا میدان ہے، کربلا آ گئی ہے۔ عباس کو غیظ آ گیا۔ عباس نے جن ہاتھوں سے فرات کے کنارے خیمے لگائے تھے، آج عباس ان ہاتھوں سے کیسے خیمے ہٹائے؟ عباس نے بڑھ کے آگے ایک لکیر کھینچا، کھینچنے کے بعد آواز دیتے ہیں، تمہاری ماں نے اگر تمہیں دودھ پلایا ہے تو اس لکیر کو عبور کرو۔ قبضہ تلوار پہ عباس کا ہاتھ تھا۔ امام نے بھائی کے غیظ کو دیکھا، دیکھنے کے بعد امام نے کہا، ہر موڑ پہ میں نے عباس کو روکا تھا، لیکن آج 3 محرم ہے، کربلا کا میدان ہے، آج عباس کو کیسے روکو؟ عزادارو بھیا کو کیسے سمجھاؤ؟ جناب فضہ سے کہا کہ شیر خدا کو جلال آ گیا ہے، جناب زینب کو بلاؤ۔ عزادارو بہن کو بلانے کا حکم دیا۔ جناب زینب سے کہا، امام نے، اے بہن زینب اللہ کے شیر کو غیظ آ گیا ہے، عباس کو ہر موڑ پہ میں نے سمجھایا ہے، عباس نے ہماری سن کے تلوار کو نیام میں رکھ لیا ہے۔ اگر ہم آج کہیں گے اے عباس صبر کرو تو عجب نہیں، عباس پلٹ کے کہیں، اے میرے آقا ہر موڑ پہ صبر کیا، ارے بابا کی آرزو ہو، ارے کربلا کے لیے میرے بابا نے مجھے طلب کیا ہے، اور آپ نے یہی جملہ کہا ہے کہ بھیا عباس کربلا نہیں آئی۔ عزادارو جناب زینب سے امام حسین نے کہا کہ عباس کے غیظ کو کم کرنے کے لیے عزادارو جناب زینب آگے بڑھتی ہیں۔ آگے بڑھنے کے بعد آواز دیتی ہے، اے بھیا عباس ارے اپنی تلوار کو نیام میں رکھنا، اے بھیا ابھی عاشور نہیں آئی ہے۔ عباس نے اپنے سر کو جھکا لیا، تلوار کو نیام میں رکھ لیا، فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اعمال صالح انجام دینے کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہم میں جو مومنین بیمار ہوں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، پروردگار بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی حاجات کو پوری فرما، پروردگار ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما، پروردگار شیعان اہل بیت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام کو نابود فرما، پروردگار پرچم اسلام کو بلند فرما، پروردگار محافظ اسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگار ان کا ایمان اور انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین آف حبیب گروپ آف ٹرسٹ کی فیملی ممبرز کے لیے اور مرحومین آف حبیب اسماعیل میموریل ٹرسٹ کی فیملی ممبر کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔